السلام علیکم ناظرین، یہ سن 1988 کی بات ہے جب لندن میں پریس کانفرنس کے دوران برطانیہ کی خاتون وزیر اعظم مس مارگریٹ سوالوں کے جوابات دے رہی تھیں۔ دوستوں، یہیں سے ابتدا ہوئی مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے مختلف منصوبے بنائے گئے۔ ناظرین، ان ناپاک منصوبوں کی ابتدا عراق اور افغانستان تھا اور آخری ٹارگٹ پاکستان اور اس کی ایٹمی اساس ہے۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ عراق اور افغانستان کو تباہ و برباد کیا گیا اور پھر لیبیا کو تباہ کیا گیا۔ پھر شام پر چڑھ دوڑے اور پھر بھی دشمنان اسلام کو سکون نہیں پہنچا، کیونکہ اسلام کا قلعہ تو پاکستان ہے اور پاکستان کو ایسے گھیرا نہیں جا سکتا۔ دشمنان اسلام اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ پاکستان عراق اور شام کی طرح کمزور نہیں ہے اور پاکستان براہ راست جنگ کی صورت میں کسی بھی ملک کو ایٹمی حملے کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہ کوئی مائی کا لال براہ راست پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اور نہ ہی قبضہ کر سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے ایک انتہائی ناپاک ڈرامہ رچایا گیا اور امریکہ اپنے حواریوں کے ساتھ افغانستان کی سرزمین پر آ بیٹھا، جس کے بعد بڑی ہوشیاری اور حکمت عملی سے پاکستان کو گھیر لیا گیا۔ دوستو، یہیں سے دنیا کے بھیانک اور خطرناک گوریلا جنگ کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اسی جنگ میں ہمارے کچھ سیاسی قائدین نے انتہائی بھیانک کردار ادا کیا۔ بلیک واٹر کے دہشت گردوں کو امریکہ سے اور دبئی سے براہ راست ویزے جاری کیے گئے۔ ناظرین، اسی دوران خطرہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ بلوچستان کی سرزمین پر بھارت الگ کھیل کھیل رہا تھا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بھیانک جنگ چھڑ چکی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان مزید 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ ایک ایسا خطرناک جال تھا جس سے نکلنا پاکستان کے لیے ناممکن تھا، بلکہ امریکی ٹینک سے برملا توپ سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ 2015 میں پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا اور اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کا نقشہ تک جاری کر دیا گیا۔ دوستو، اسی دوران بھارت بالکل طاق میں بیٹھا ہوا تھا اور فوج کو پوری طرح سے حملے کے لیے تیار کیا جا چکا تھا۔ ناظرین، پاکستان کے دفاعی ادارے ان حالات پر نہ صرف گہری نظر رکھے ہوئے تھے بلکہ دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تیاری کر چکے تھے۔ ان ناگوار حالات میں پاکستانی سائنسدان میزائل ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرتے جا رہے تھے اور خفیہ اداروں کو ملکی کونے کونے میں پھیلا دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس دوران سینکڑوں اسلام اور پاکستانی دشمن عناصر گولیوں کا نشانہ بنے، جس پر امریکہ نے احتجاج کیا کہ ہمارے ٹورسٹ پاکستان میں غائب ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کا ٹورزم سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اصل میں وہ بلیک واٹر کے کارندے تھے جن کو خلائی مخلوق نے اپنی غضب کا نشانہ بنایا۔ دوستو، اس خفیہ اور سرد جنگ میں ہمارے سینکڑوں نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا اور دوسری طرف CIA کے کارندوں کو سنیپرز نے جہنم واصل کیا۔ کلبھوش یادوا، جس نے پاکستان توڑنے کا 100% ذمہ لیا ہوا تھا، جس کے پیچھے بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل بھی تھے۔ ناظرین، کلبھوش ایک انتہائی خطرناک اور چالاک جاسوس تھا جسے ہمارے جانبازوں نے رات کے اندھیرے میں بلوچستان کے علاقے ماشی خیل سے گرفتار کیا اور یوں ایک یا 2 نہیں بلکہ سینکڑوں بھارتی جاسوس زندہ گرفتار کیے گئے، جس کے بعد امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے پلانز پر پانی پھر گیا۔ ناظرین، تاریخ میں پہلی بار پاکستان گوریلا وار کا فاتح اعظم بن کر سامنے آیا۔ ناظرین، دشمن اب جان چکا ہے کہ اربوں ڈالرز برباد کرنے کے بعد بھی وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا نہیں سکے گا۔ اربوں ڈالرز برباد کرنے کے بعد اور بہت سے سپاہی واصل جہنم کروانے کے بعد امریکہ اب کر ہی کیا سکتا تھا؟ بس کبھی پاکستان کو بلیک لسٹ اور کبھی وائٹ لسٹ میں دھکیلنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔